السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی خدمت کا صلہ۔ ماں باپ سے اظہار ضروری ہے، ماں باپ سے اظہار ضروری ہے۔ یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن میں کہا، قرآن میں فرمایا گیا ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، اپنے پر بچھا دو۔ کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ بازو ہوتے ہیں، پر تو نہیں ہوتے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے پر بچھا دو، اللہ کہہ رہا ہے پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو۔ پر بچھانے کا کیا مطلب ہے؟ قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر۔ میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دو، میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دو ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھاؤ، کباب بنا کے کھاؤ، جیسے مرضی کھاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ اب میں تیرے حوالے اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے حوالے بھی ایسے ہی کرو، ماں باپ کے آگے یوں ہو جاؤ۔ کیا خوبصورت تعبیر کی ہے، لا تقل لہما اف، ہوں بھی نہ کرو، ہوں بھی نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے۔ تمنا تھی 2 مہینے کا ہوا تھا تو ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی۔ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبیک یا ماں، میں کہتا لبیک یا ماں۔ حج کا سفر ہے، 60 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں۔ آپ حاجیوں کے ساتھ اپواسی گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے۔ آپ نے حرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ماں کی قبر سے گزرے 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا، 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا۔ لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح تھا، میرے نبی کے دل کا زخم ابھی ہرا تھا، بھرا نہیں تھا، ابھی زخم ویسا ہی تھا، تازہ زخم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے اور ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یوں رکھے، سر گھٹنوں میں دیا، سر یوں نیچے کر کے رونے لگے جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں، جیسے اکثر گھروں میں چھوٹے بچے روتے ہیں۔ اتنا روئے، کتنے گھنٹے گزر گئے، یوں روتے رہے۔ 2000 میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر زیارت کے لیے پہنچی، ڈھونڈتے ہوئے اللہ نے پہنچا دیا، ایک رہبر کو ساتھ لیا۔ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے، وہ اندر ہمیں لے گیا، راستہ کوئی نہیں تھا، جس کو پتا ہو وہی لے جا سکتا ہے، ورنہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ کالے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے کانٹے دار جھاڑیاں، ایک پہاڑی اوپر جیسے نوک بنے ہوتے، اوپر پلین تھا اوپر، اتنی اونچی جتنی تمہاری چھت ہے۔ وہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے، وہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے۔ 12 سال پہلے وہاں جنگل ویران تھا، 12 سال پہلے وہاں جنگل ویرانہ تھا، دہشت تھی۔ میرے اللہ کی بے نیازی دیکھو، میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ جس کے لیے سب کچھ بنایا، میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا، میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ جس کے لیے سب کچھ بنایا، اس کے لیے اس جنگل میں اس امتحان میں ڈالا۔ 6 سال کی عمر، ماں باپ دیکھا نہیں، 6 سال کی عمر تھی، ماں باپ دیکھا نہیں، بہن کوئی نہیں تھی، بھائی کوئی نہیں تھا، خالہ کوئی نہیں تھی، کوئی ساتھی نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر میں ماں باپ دیکھا نہیں تھا، بہن کوئی نہیں تھی،
بھائی کوئی نہیں تھا، خالہ کوئی نہیں تھی، کوئی ساتھی نہیں تھا۔ 3 دن یہ موت آئی تو مکہ میں آتی، سینے سے لگانے والے ہوتے۔ 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مکہ میں آتی، سینے سے لگانے والے ہوتے۔ 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگانے والے ہوتے۔ مکے سے نکالا، مدینے سے بھی دور کیا، جنگل میں، جنگل میں ابا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے پر موت نے وار کیا، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا پر موت نے وار کیا اور اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ 6 سال کی عمر میں ایک بچہ 6 سال کی عمر میں گھبرا جائے گا۔ 6 سال کے بچے کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی اور میرے نبی یوں سہمے ہوئے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی اور میرے نبی ایک کونے میں یوں بیٹھے ہوئے تھے سہمے ہوئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مرتے ہوئے کسی کی زبان کھلتی نہیں ہے۔ حضرت آمنہ اپنے بچے کو کہہ رہی تھی، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے۔ کہہ رہی تھی، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے۔ اور وفات پانے والی تھی۔ کہا تو ایسا پاک ہے، اپنے بیٹے کو کہا تو ایسا پاک ہے، تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا۔ تو ایسا پاک ہے، تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا۔ ماں کے سینے پر سر رکھ کر بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے۔ وفات پا گئی ہے آمنہ رضی اللہ عنہا۔ کون وہاں قبر بنانے آئے گا؟ کون وہاں قبر بنانے آیا ہوگا؟ کسی کے بس کی بات نہیں وہاں قبر بنانا۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے ہمارے نبی پھر بھاگے، جب پہاڑ سے نیچے اترے ہمارے نبی تو پھر بھاگے۔ جب ایمن رضی اللہ عنہا اوپر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں، کیا منظر تھا۔ آب ہوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، زمین و آسمان بھی رو رہے تھے۔ جب ایمن رضی اللہ عنہا وہاں پہنچی، اوپر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں، کیا منظر تھا کہ آب ہوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، زمین و آسمان بھی رو رہے تھے، ہر پتھر رو رہا تھا۔ 6 سال کا بچہ جو جنت کا سردار ہے، 2 جہانوں کا سردار ہے، جنت کا چابی دار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ کل باغ ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ کل باغ ہوگا، جنت کی چابی کا بردار ہوگا، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، گناہوں کی معافی ہوگی، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اتنی بڑی ہستی والضحیٰ واللیل ما سجا، اتنی بڑی ہستی والضحیٰ واللیل ما سجا، اتنا بڑا ٹائٹل لینے والے 6 سال کا بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ حضرت ایمن جب پہنچی ہیں تو نبی کو کیا کہہ رہے تھے؟ ایمن جب وہاں پہنچی تو نبی اپنی ماں سے کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تو جانتی ہو کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں کہاں جاؤں گا؟ کس کے سہارے رہوں گا؟ کس کے ساتھ رہوں گا؟ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ میں تمہارے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، کہیں نہیں رہ پاؤں گا۔ حضرت ایمن نے اٹھایا تو وہ اٹھ نہیں رہے تھے، کہنے لگے میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ایمن زبردستی آپ وسلم کو اٹھا کے نیچے لے آئی، کھینچتے ہوئے اونٹے میں بٹھایا۔ 3 راتیں مسلسل روتے ہوئے وہ سفر گزرا۔ آگے کوئی خالہ نہیں تھی، آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بھائی نہیں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ماں نہیں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بہن نہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ جس کے گود میں سر رکھ کے بچہ روئے گا۔ میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، میرے نبی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، میرے نبی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، سارا دن گزر جاتا، بس کہتے تھے کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا، ان کے پیچھے نماز توڑ دیتا۔ بس یہ کہتے تھے کہ میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ ان کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا۔ ماں باپ کا ایک بہت مقام ہے، ماں باپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، دین بتاتا ہے۔ صرف پیسہ بنانا نہیں سب کچھ ہوتا،
صرف پیسہ بنانا سب کچھ نہیں ہوتا، ماں باپ سب کچھ ہوتے ہیں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں، اور بھی بساط کی رات کے سوا راحت کے سوا ماں باپ کا ایک مقام ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم کرو، بیوی کے عشق میں ماں پر زیادتی کرو، یہ نہیں کہ بیوی کی ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم کرو یا بیوی کے عشق میں ماں پر زیادتی کرو۔ دو صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان، انہوں نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی تھی۔ اور وسلم جب جنت میں گئے تو انہیں تلاوت کی آواز آ رہی تھی، انہوں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو کہا حضرت حارثہ بن نعمان ہے۔ تو کہا کہ وہ تو مدینہ میں ہے تو یہاں کیسے تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جنت تو ساتویں آسمان پر ہے تو وہ مدینہ میں بیٹھ کے تلاوت یہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی تھی کہ جب بھی تلاوت کریں تو اللہ پاک ساری جنت کو ان کی تلاوت سناتے ہیں، کہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرمایا کہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری جنت کو سناتے ہیں۔ کہا کہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری جنت کو ان کی تلاوت سناتے ہیں۔ ماں باپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کو اف تک نہیں کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نہ بیوی کی وجہ سے ماں پر زیادتی کرو، نہ ماں کی وجہ سے بیوی پر زیادتی کرو۔ ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ آج ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ ماں باپ کا خیال رکھا کرو، ماں کو اف تک نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کو اف تک نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔